یہ جو ایک بات ہم تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس بات کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح ایک 7 سال کا بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے نا، یا 7 سال سے کم عمر، اس طرح تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرو، تمہیں اس کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 7 سال سے چھوٹی عمر کا بچہ اپنی ماں کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ وہ عقل سے اپنی ماں کے پیچھے نہیں چلتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس عقل ہے، نہ میرے پاس فہم ہے، نہ میرے پاس مشاہدہ ہے، میں تو بالکل چھوٹا سا ہوں، نہ میں اپنے رزق کا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے کپڑوں کا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے نہانے دھونے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے بندوبست میری ماں کرتی ہے۔ نہ میں اپنی خوشی کا بندوبست کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی تکلیف کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ ایبسولوٹ ڈپینڈنس آن اللہ۔ چھوٹے بچے کی میں، لفظ میں یعنی کہ نفس معصوم ہوتا ہے۔ ایڈلٹ لائف میں جیسا کہ تمہیں پتہ ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز اے معصوم نفس، لیکن اس بچے کی یہ جو ڈپینڈنس ہے، یہ ڈپینڈنس اس کو معصوم بناتی ہے۔ تو جب تمہیں اپنے اللہ پر ایسے یقین ہوگا جو تمہیں اپنی امی پر یقین تھا جب تک تم 7 سال سے چھوٹے تھے، حالانکہ جب تم بڑے ہوئے اور تمہاری امی بوڑھی ہوئیں تو تمہارا رشتہ اپنی ماں کی طرف چینج ہو گیا، تم بھول گئے اپنے ہی بچپن کو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان بھول جاتا ہے جیسے جیسے اس کو طاقت ملتی ہے، جیسے جیسے اس کے بازوؤں میں زور آتا ہے، جیسے جیسے اس کی ٹانگوں میں زور آتا ہے، جیسے جیسے اس کی جیب میں زور آتا ہے، جیسے جیسے اس کی رشتہ داریوں میں زور آتا ہے، جیسے جیسے اس کی دوستیوں میں زور آتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پیدا ہی ایسے ہوا تھا۔ تو یہ اپنے کمزور لمحوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو طاقت سے یاد رکھتا ہے، یہ اپنے کمزور لمحوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی رویہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ طاقت سے اللہ تعالیٰ کو، جب طاقتور ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اور جب کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ اپنے طاقتور لمحوں میں کہتے ہیں یہ میں نے کیا، جب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیماری من جانب اللہ ہے، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کیا، اس انسان نے مجھے ٹھیک کیا۔ جب امیر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا تو من جانب اللہ ہے۔ تو جب یہ طاقتور ہوتا ہے تو یہ طاقت کو اون کرتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے تم جب چھوٹے تھے تو یہ طاقت تمہارے بازو میں نہیں آتی تھی، یہ طاقت تمہاری امی کے پاس تھی۔ تو تم جب ٹھیک ہو جاتے تھے تم کہتے تھے میری امی نے مجھے ٹھیک کیا، میری امی نے مجھے رزق دیا۔
میری امی نے میں گندا ہوا تو میری امی نے مجھے نہایا. جب مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میری امی نے مجھے سلایا. تو وہ جب تم جب چھوٹے تھے 4-5 سال کے، تو تم اپنی ساری خوشیوں کو اپنی امی سے ایٹریبیوٹ کرتے تھے. اسی لیے جب تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو بھاگ کے اپنی امی کی طرف جاتے تھے. تو آج تم ایسے کیوں نہیں ہو؟ کہ وہ تو آپ نے کہا نا کہ وہ معصومیت تو نہیں رہی جیسے جب نفس ایڈلٹ ہوا تو. کس نے کہا نہیں رہی؟ کس نے کہا؟ چڑی جس دن سے پیدا ہوتی ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے گیت گاتی رہتی ہے. شیر چاہے چھوٹا شکار کرے چاہے بڑا شکار کرے، اس کو پتہ ہے کہ ہر شکار من جانب اللہ ہے. وہ نہیں بھولتا، درخت نہیں بھولتا، سورج روز اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا نہیں بھولتا. کتنا طاقتور ہے. سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا نہیں بھولتے. تم کیوں بھول جاتے ہو؟ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو بھولتی ہے سوائے انسان اور جن کے. فرشتے کتنے طاقتور ہیں، وہ تو نہیں بھولتے. وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے کہ میں نے کیا اور میں نے کیا اور میں نے کیا اور میں نے کیا. وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے کرایا ہے، اللہ نے کرایا ہے، اللہ نے کرایا ہے، اللہ نے کرایا ہے. اللہ نے کرایا ہے، میں نے نہیں کیا. لیکن لفاظی میں تو یہ کہنا بہت آسان ہے. لفاظی میں کہنا آسان ہے، لیکن تم اپنی ماں کے ساتھ ان لفظوں کو پریکٹس کرتے تھے. تو تم یاد کرو اپنے بچپن کو. ٹھیک ہے. تو جب تم وہ لمحے یاد کرو گے اور وہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کرو گے اور اس کو یاد کرو گے، تو وہی کیفیت جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ماں کہتا ہے تو وہ تم سے وہی کیفیت مانگ رہا ہے. اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. دیکھو ایک چیز کو سمجھو، رشتہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. رشتہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. تم مجھے کسی ایک ایسے رشتے کا نام بتاؤ جو دو طرفہ نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. رشتے کا مطلب ہی ہے کہ یہ دو شے کے بیچ میں ہے، دو چیزوں کے بیچ میں ہے. ایسے سمجھ لو کہ ہر رشتے کا ایک نام لے لو، ایک رسی لے لو، اس کو ایک طرف سے ایک نے پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے دوسرے نے پکڑا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو یہ رسی اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے نا، یہ اللہ کی رسی ہے، ایک طرف سے اس کے پاس ہے، دوسری طرف سے تمہارے پاس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے اپنے لیے اگر ماں کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ گیون ہے کہ یہ میری طرف سے بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے یا کرتا ہے. یہ تمہاری طرف سے ضروری ہے ایگزسٹ کرنا، ضروری ہے. ضروری ہے. یہ ضروری ہے تم پر، لازمی کہ تمہارا اللہ سے ایک رشتہ ہو. تم اس کو رشتے کی طرح پہچانو جیسے کہ سارے مسلمان پہچانتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح نہیں رشتہ نبھاتے. اس رشتہ نبھانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں پہچانتے جیسا اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے. جیسے کہ تم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ یا اور لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ آج کل لوگ اپنی ماں کا بھی حق ادا نہیں کرتے. تو اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کوشش ہی نہیں کرتے. ہاں، کیونکہ بات یہ ذہن میں یہ تھی کہ یہ حق تو ادا ہو کیسے سکتا ہے. شدید محبت تو ہو سکتی ہے کہ چونکہ ماں کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا اس لیے ماں کو پھینک دیں. تو حق تو ماں کا بھی نہیں ادا ہو سکتا، حق تو باپ کا بھی نہیں ادا ہو سکتا، حق تو بیوی کا بھی نہیں ادا ہو سکتا، حق تو بچوں کا بھی ادا نہیں ہو سکتا، حق تو کھانے کی ایک پلیٹ کا بھی ادا نہیں ہو سکتا. انسان تو کسی بھی چیز کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، غلطیاں کرے گا. انسان تو ایک بہت کمزور مخلوق ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر زمین کے اوپر، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ظلم پر زمین پر فیصلے کرنے لگ دیتا تو وہ کہتا ہے کہ میں زمین پر ایک بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. وہ صرف انسان کی بات نہیں کرتا، وہ ساری مخلوق کی بات کرتا کہ میں ایک بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. اب یہ وہ اپنے غضب کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے اگر میں انصاف کرتا، اگر انسٹنٹ انصاف کرتا، یعنی کہ اپنی انصاف کی صفت کو میں ہر وقت پریکٹس کرتا رہتا، تو میں ایک بھی جاندار زندہ نہ چھوڑتا. کیونکہ مخلوق تو جانتے نہ جانتے چاہتے ہوئے ہر وقت ظلم کرتی رہے گی. اس کے پاس تو اتنا فہم ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اتنی سیویئر مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کتنا ظلم امیجن کرو اس وقت زمین کے اوپر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کی وجہ سے سخت فیصلے نہیں کر رہا، وقت دے رہا ہے. کیڑیوں کو، درختوں کو، ہر شے کو وقت دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے. وہ چاہتا تو تقدیر اس طرح لکھ سکتا تھا ہر چیز کی کہ میں ساتھ 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 انصاف کے فیصلے کرتا رہوں، تو یہ کائنات ایسے ہوتی ہی نہ جیسے تمہیں نظر آ رہی ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے فیصلوں پہ کھڑی ہے. تو وہ فیصلے بدل دیتا، اور وہ بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے. وہ فیصلے بدل دیتا تو کائنات کی شکل ہی فرق ہوتی، تمہاری بھی شکل فرق ہوتی، میری بھی شکل فرق ہوتی. تو پہلے اللہ کو پہچانو. ایک رشتہ ہے نا، یہ کیسا رشتہ ہے کہ تم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو. اس میں ایک جگہ پہ ایک کانفلکٹ سا آتا ہے بولو. کہ وہ بات تھوڑی سی شاید بے ادبی کی ہو، لیکن ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ اگر وہ رشتہ ماں کا ہے اس کے ساتھ، تو ایک ماں تو جب اپنے بچے کو کسی مشکل میں دیکھتی ہے تو وہ تو دوڑتی ہے اس کی طرف. تو تو تمہیں کس نے کہا اللہ نہیں دوڑتا؟ تو پھر کوئی مشکل میں کیسے ہوتا اگر ایسے نہ ہوتا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی مشکلیں اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی کیونکہ ہیں. اللہ تعالیٰ نظام کو توڑے بغیر اپنے بندے کی طرف دوڑتا ہے. اگر وہ نظام کو توڑے گا تو وہ تو سب کے لیے توڑ دے گا، ایک کے لیے تھوڑی توڑے گا.
اگر اللہ ایک قانون بنائے گا تو وہ سب کے لیے بنائے گا نا. جیسے سارے انسانوں نے ہوا میں سانس لینا ہے، یہ اس نے ایک قانون بنا دیا، تو سارے انسانوں نے ہوا میں اب قانون، سارے انسانوں کے پھیپھڑے مضبوط ہوئیں گے نا. یہ تو نہیں ہوئے گا کہ آدھے انسان پانی میں ہوں گے آدھے انسان ہوا میں ہوں گے، اب سارے ہوا میں ہوں گے. جب اس نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں ہوا نہیں ہوگی، ہوا میں نہیں بچہ پلے گا، ماں کے پیٹ میں پانی میں پلے گا، تو اب سارے پانی میں پلتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اصول جب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو وہ سب کے لیے بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ دوڑتا نہیں ہے یتیم کی طرف. اس نے سارے مسلمانوں کو کہا ہے کہ یتیم کی طرف دوڑو. اس نے سارے مسلمانوں کو کہا ہے مسکین کی طرف دوڑو. اس نے سارے مسلمانوں کو کہا ہے بیواؤں کی طرف دوڑو، دوڑ کے ان کی مدد کرو، ڈھونڈو ان کو کہاں ہیں وہ. اس نے سارے مسلمانوں کو نہیں کہا مسافروں کی طرف دوڑو. تو وہ ہمیں دوڑاتا ہے. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ان کی حالت پہ خوش ہے؟ وہ تو ہمیں کہہ رہا ہے دوڑو. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی عمریں ایک جیسے کر دیتا، سب باپوں کی عمریں ایک جیسے کر دیتا، سب بچوں کی عمریں ایک جیسے کر دیتا، تو پھر کوئی یتیم نہ ہوتا. تو تم نے تکلیف کا مطلب غلط بنایا ہوا ہے اپنے دماغ میں. تکلیف کا مطلب غلط بنا ہے. غلط بنایا ہوا ہے. یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی یتیم نہ ہوتا. یہی کہہ رہے ہو نا جی. کہ ہر انسان کی وہ عمر 60 سال کر دیتا، سارے بچے جوان ہو جاتے، ٹھیک ہے، کوئی حادثہ نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل. ایسے ہی سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل. اس چیز کے لیے اس نے جنت بنائی ہے. وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. اچھا. تو تم اصل میں مجھے کہہ یہ رہے ہو کہ اس نے زمین کو جنت کیوں نہیں بنایا. تو اس نے ایک جگہ تو ایسی بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے جہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. تو تم اللہ میاں کو یہ کہنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے دنیا میری مرضی کی کیوں نہیں بنائی. یعنی کہ تو مجھے آزماتا نا، میں اچھا ہوں کہ میں برا ہوں، میں نیک ہوں کہ میں بد ہوں، سیدھا مجھے جنت میں ڈال دیتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو تمہارے والدین کو سیدھا جنت میں ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شر نہیں آیا آپ پہ. آپ اپنے ابا جی کی غلطی کو اللہ تعالیٰ پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اپنے سوچنے کے انداز کو صحیح کریں. اس دنیا میں یتیم ہوں گے، آپ پہچانے جائیں گے. کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں کہ آپ کے ہاتھ شیطان کے ہاتھ ہیں. اس دنیا میں عورتیں ہوں گی، آپ کی آنکھیں پہچانی جائیں گی، آپ کی، کہ آپ کی آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے شیطان کی آگ دیکھتی ہے. آپ پہچانے جائیں گے. اس نے یہ جہاں، جنت سے پہلے کا یہ جہاں اس نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ پہچانے جائیں گے. ٹھیک ہے. کہ آپ ایک چونٹی کے ساتھ کیا کریں گے، ایک چڑی کے ساتھ کیا کریں گے، آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کریں گے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کریں گے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کریں گے،
آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کریں گے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں گے، آپ پہچانے جائیں گے۔ تو جنت میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں گے۔ زمین پر آپ پہچانے جائیں گے، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ پہچانا جائے گا۔ تو یہ جو جہاں پہ آپ ہیں، یہاں اس لیے تکلیف ہے کہ آپ پہچانے جائیں گے، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جنت میں کوئی نشانی نہیں ہے، جنت میں حیرت ہی حیرت ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ حیرت زدہ ہو جائے گا، وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کے حیران ہی ہوتا رہے گا، وہاں کے امن کو محسوس کر کے، وہاں کی ہوا کو سونگھ کے، وہاں کی زعفران کی بنی ہوئی زمین کو سونگھ کے حیران ہوتا رہے گا۔ تو وہاں اللہ کی رحمت چھپی بھی نہیں ہے، ڈھونڈنی نہیں ہے، کہیں سے کھود کے نکالنی نہیں ہے۔ وہاں جو دروازے سے اندر جائے گا وہ بس رحمان رحمان رحمان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، انہی کیفیات میں رہے گا۔ اصل میں یہ کیفیات ہیں، ان میں رہے گا ہر وقت، ہر وقت سویا ہوا بھی انہی کیفیات میں ہوگا۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ابھی بھی یہ ممکن ہے کہ اس کو اسی طرح یاد کریں جس طرح ہم جب 7 سال کے تھے، یا اس سے پہلے، اس سے جب چھوٹے تھے، تو اس سے جو میری تکلیف کی ایکویشن ہے اس پوری زمین پہ، اس پہ کوئی فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھو زمین پہ اصل میں اگر تم حق کی بات کرو تو زمین پہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو تنگ نہیں کرتا، لوگ بندے کو تنگ کرتے ہیں، جن بندے کو تنگ کرتے ہیں، وہ مخلوق بندے کو تنگ کرتی ہے جو اللہ کی نہیں مانتی اور سرکشی کرتی ہے۔ اللہ تو بندے کو تنگ نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم یہ سوچ کیسے سکتے ہو کہ اللہ بندے کو تنگ کرے؟ تمہیں اگلے جہانوں کا ڈر ہے کیونکہ جیتے ایسے ہو، تو ظاہر ہے تمہیں قبر سے ڈر لگے گا۔ تمہیں اگلے جہانوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے جب تمہارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو تم روتے ہو، حالانکہ 10-15 سال کے بعد تم بھی مر جاؤ گے، ان کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں جب اس جہاں میں آیا، ٹھیک ہے، تو میرے بڑے میرا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے، مجھے گود میں لے کے پھرتے تھے۔ جب میں اگلے جہاں میں جاؤں گا تو میرے پچھلے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب میرا چونکہ قد بڑا ہو گیا، مجھے گود میں لے کے پھر نہیں سکتے، لیکن جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو اس کی فیملی بھی ہوتی ہے قبر کے حساب کے بعد، برزخ میں سب ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اگر وہ گناہوں کی وجہ سے اپنی مشکلات میں قید نہیں، تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو مجھے پتا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے دادا سے بھی ملاقات ہوگی، دادی سے بھی ملاقات ہوگی، نانا سے بھی ملاقات ہوگی، نانی سے بھی ملاقات ہوگی، اور بھی بہت سارے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ اللہ نے تو آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ تو آپ کی اپنی چاہتے ہیں، لذتیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایسی زندگی ہی بندہ کیوں گزارے کہ اس کو موت سے ڈرنا پڑے؟ ہم مسلمان لوگ ہیں، اگلا جہاں تو ہے ہی ہے،
ہم نے مرنا تھوڑی ہے. ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جانا ہے. زندگی جنت تک انشاءاللہ تعالی ہر مسلمان کا سفر ہے. جب تک آپ جنت میں پہنچ نہیں جاتے تو آپ اس دنیا کی زندگی کو ہر وقت ایسے ہی دیکھا کریں کہ میں سفر میں ہوں. یہ سارے نقشے جو میں بنا رہا ہوں ان میں سے کوئی نقشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اب آپ اپنے اوپر یہ کیفیت مکمل طور پہ طاری کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے ہٹے ہی نہ، 24 گھنٹے آپ کے اوپر طاری رہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے فیصلے بھی بدل جائیں گے، آپ کا رہن سہن بھی بدل جائے گا، آخرت پر آپ کا یقین ہو جائے گا. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے جو میں نے بڑی آسانی سے کہی ہے، لیکن آپ پریکٹس تو کریں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. کوئی جانتا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کس وقت کس کو کیا توفیق دے دے. تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کا ٹارگٹ ایز اے مسلم، آپ کا ٹارگٹ جنت کا دروازہ ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کریں گے تو اس دروازے تک پہنچیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں جتنا پیار نہیں کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں پہنچ سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہ کرے اور آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ آپ کو پسند نہ کرتا ہو تو آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. پھر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جس کیفیت کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میں ایک ایڈلٹ ہوں، میرا تو نفس سے کرپشن کے پروسیس سے گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، چلو تو مجھے میں یہ اس کیفیت پہ کیسے جا سکتا ہوں واپس؟ چلو میں تمہیں ابھی اس وقت کی میں بات کرتا ہوں. ابھی اس وقت اس ایڈلٹ لائف میں تمہیں اپنی فیملی میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اپنی بیٹی سے. بس اس سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ سے کرنے کی کوشش کرو. کوشش کرو، میں کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا، کوشش کرو. دیکھو تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پیار نتھنگ سے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی نا تو تم اسے پیار نہیں کر سکتے، ٹھیک. کیونکہ پیار ایک کنیکشن ہے، ایک دھاگا ہے. مثال کے طور پہ جب تمہاری بیٹی اس دنیا میں نہیں تھی تو تمہیں اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی، تو تم اسے پیار کر سکتے تھے؟ نہیں. ایک چیز ہے ہی نہیں تو تم اسے پیار کیسے کرو؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے. جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی مجھے اس سے پیار نہیں ہو سکتا.
میرا دل خوش نہیں ہوگا اگر وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. میرے دل میں پیار، اللہ کے لیے پیار ابھرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو، وہ کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. قرآن شریف میں کہتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے میرے سے پیار کرتا ہے. کیونکہ وہ پہلے چاہتا ہے. اس تو کی اگر چاہت پہلے آتی ہے، میری چاہت بعد میں میری آتی ہے. چاہت بعد میں آتی ہے، تو اگر میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میرے دل میں اس کا پیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے میرے سے پیار کرتا ہے اور میں بعد میں کرتا ہوں. یعنی کہ اس نے چاہا ہے کہ اے میرے بندے میرے سے پیار کر. تب تمہارے دل میں اس کا پیار جاگا ہے. جتنا بھی جاگا ہے، تھوڑا سا جاگا ہے، زیادہ جاگا ہے، جتنا بھی جاگا ہے، یہ اس نے پہل کی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. بندے کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا جتنا تمہارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم گہرا ہوتا جائے گا، اتنا اتنا تمہیں پتہ لگے گا کہ بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. بندہ تو صرف مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. حقیقت میں میرے ساتھ اللہ کر کیا رہا ہے. تو جو پیار ہے میں اس کا صرف مشاہدہ کر سکتا ہوں. ہاں بالکل. تو اگر اس بات کا اگر سرا میں پکڑنا چاہوں تو وہ یہ کہ میں اپنے اندر ڈھونڈوں کہ میرے اندر اللہ کے لیے پیار ہے کہ نہیں ہے. یہاں سے شروع کروں. یہاں سے شروع کرو. تو پیار تو آبویس ہی بات ہے. یہ پورے پاکستان کو دیکھ لو، سب کو اللہ سے پیار ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے. اب ان کو اس پیار کی طرف چلنا چاہیے، اس رسی کو پکڑنا چاہیے. اس پیار سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اس کی طرف چلنا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ سے پیار اور زیادہ کریں، اور زیادہ اللہ کی بات مانیں، جو کچھ وہ قرآن میں کہتا ہے اس کی طرف دوڑنا چاہیے. اس کو یاد کر کے رونا بھی چاہیے، اس کو یاد کر کے سجدے بھی کرنے چاہیے، اس کو یاد کر کے رکوع بھی کرنے چاہیے، اس کو یاد کر کے قیام بھی کرنے چاہیے، اس کو یاد کر کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اس کو یاد کر کے یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، بیواؤں کا خیال رکھنا چاہیے، مساکین کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے زمانے میں اپنے ملازموں کا خیال رکھنا چاہیے، جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. بس اس کو یاد کرتے جائیں، اور جن جن چیزوں کو وہ نیکی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سے خوش ہوتا ہوں، وہ کرنا چاہیے. اور جن جن چیزوں سے وہ کہتا ہے کہ میں ناراض ہوتا ہوں، وہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی 5 منٹ کی ناراضگی تمہیں گوارا نہ ہو. 2 منٹ کی ناراضگی تمہیں گوارا نہ ہو. 2 منٹ کی،
ایک منٹ کی بھی ایک سیکنڈ کی بھی ناراضگی تمہیں گوارا نہ ہو، تم اندر سے ایسے ہو کہ تم کہو کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں، اور تمہاری ناراضگی کا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کی ناراضگی ہی اللہ کے بندوں کے لیے جہنم ہوتی ہے، چاہے جنت میں ان کا اعلیٰ ترین مقام ان کو بشارت میں بتایا ہو پہلے سے۔ پہلے سے بتایا ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں۔ تو انسانوں میں جس طرح ہر ایک کا انڈیویجول ایک انداز ہوتا ہے پیار کرنے کا، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے؟ انفرادی طور پہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرو گے تو تمہیں ایک بات پتہ لگ جائے گی کہ اللہ ایک ہے، وہ تم سے وہی کرائے گا۔ تم اگر افریقہ کے جنگل میں بھی پیدا ہوئے ہو نا، وہ تم سے وہی کرائے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی اللہ سے پیار کرتے تھے۔ وہ تمہیں کوئی دوسری بات نہیں بتائے گا۔ کیونکہ ایک ہے۔ کیونکہ ایک ہے۔ ہاں، وہ تمہیں کوئی بہت ہی مافوق الفطرت عجیب و غریب قسم کا علم دے سکتا ہے، لیکن کرائے گا وہی۔ عمل الصالحات وہی ہیں جو سب کو پتہ ہے۔ علم عجیب و غریب دے دے گا، وقت کا علم دے دے گا، یہ ارض جو زمین ہے اس کا علم دے دے گا، یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں ان کا علم دے دے گا، کسی دھات کا علم دے دے گا، ہوا کا علم دے دے گا، پانی کا علم دے دے گا، آگ کا علم دے دے گا، لوہے کا علم دے دے گا، چاندی کا علم دے دے گا، سونے کا علم دے دے گا، ہیرے کا علم دے دے گا، پارس کا علم دے دے گا، 7 دھاتوں کا علم دے دے گا، پرواز کا علم دے دے گا، جو چاہے اپنے بندے کو دے۔ لیکن پھر بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھوائے گا۔ پھر بھی انسانوں سے اور ساری مخلوقوں سے حسن سلوک کروائے گا۔ دکھائے گا ضرور کہ تم کسی نعوذ باللہ کسی فرق خدا کے بندے نہیں ہو، دکھائے گا ضرور کہ میں ایک ہوں۔ تمہارے جیسے کسی دوسرے سے ملاقات کروائے گا تاکہ تمہیں پکا یقین ہو جائے کہ اللہ ایک ہے۔ تمہارا عقیدہ درست کرے گا۔ اگر تم مخلص رہو تو اپنی محبت میں، مخلص، مخلص وہی جو اس نے قرآن میں کہا ہے
شیطان کو اس نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ میرے مخلص بندوں کو تو قابو نہیں کر سکے گا، مفہوم ہے. بتائے گا نا کہ ایک ہے تو ایک ہی قانون ہے نا. قانون اس نے اس پہلے کانفلکٹ میں شیطان کو کہہ دیا تھا نا کہ قانون میں تجھے بتا دیتا ہوں، تو میرے ہر بندے کو گمراہ کر لے گا، میرے مخلص بندے کو گمراہ نہیں کر سکے گا. تو اس میں مخلصی کا کوئی گیج بھی ہوتا ہے؟ بالکل گیج ہوتا ہے. نہیں تو میں تو اس پہ پورا کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر میرا نفس ایک کرپشن کے معاملے پہ ہے تو مخلصی تو ایک بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے. تمہارا جو عقل ہے نا، ہاں. جو دماغ ہے، اس کو قابو نہیں کر سکتا شیطان. تمہارے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، تمہیں کینسر ہو جائے گا، مرنے پہ آ جاؤ گے، دماغ پورا ہوش و حواس میں رہے گا. اچھا. جس جگہ تمہارے اندر خلوص ہے نا، اس پہ شیطان غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ نشانی. ولی کو کبھی جن قابو نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے. جو مرضی کر لے. ولی کے ہوش کو کبھی جن قابو نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے. ساری دنیا کے جن اس کے جسم کو چمڑ جائیں، کھا جائیں، بیمار کر دیں، جان سے مار دیں، ہوش میں ہوگا. غفلت میں نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس بات کا. شیطان کا مقصد دھوکہ دینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ تو دھوکہ کدھر دیتا ہے؟ دھوکہ تمہیں کدھر لگتا ہے؟ دماغ میں دھوکہ لگتا لگتا ہے. ہے. ہاں، تو بس ایک ولی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کیونکہ خلوص اصل میں محبت کی علامت ہے. تو خلوص کی پریکٹس کدھر ہوتی ہے؟ عقل میں ہوتی ہے نا، دھیان میں ہوتی ہے. دھیان میں ہی تم خلوص کو پریکٹس کرتے ہو نا، اور کدھر کرتے ہو؟ تو وہ جس جگہ سے اپنے اندر، اپنے من سے، جہاں سے تم خلوص کو پریکٹس کرتے ہو نا، اس جگہ پہ شیطان قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ ڈاؤٹس بھی تو ادھر ہی ڈالتا ہے. فرض کرے میں اللہ میں تو سجدہ کرنا چاہتا اسی ہوں. لیے تو ڈاؤٹس ادھر ڈالتا ہے، تاکہ تم کہیں خلوص پہ قائم نہ ہو جاؤ. اسی لیے تو تمہارے خلوص کو کھرچتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ولی بن جائے اور خلوص پہ اتنا پکا ہو جائے کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے اور اللہ کا آزاد بندہ بن جائے اور میرے سے آزاد ہو جائے. اسی لیے تو ادھر ہی حملہ کرتا ہے. بہت تیز ہے نا، انسان کی تخلیق کو جانتا ہے، تو حملہ ہی ادھر کرتا ہے جدھر مسئلہ ہے اس کے لیے، جہاں سے اس کو شکست کا خوف ہے. باقی آگے پیچھے حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں ایک تیر چلانے والا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ ایک ہرن کا دل کدھر ہوتا ہے، تو میں نے تیر ادھر مارنا ہے نا کہ میں اس کی ٹانگ پہ ماروں گا. تو بس ایسے ہی شیطان ہے.
وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کے اندر وسوسہ نہ ڈالا اور یہ پریکٹس کرتا کرتا خلوص میں کامل ہو گیا تو یہ تو خدا کا مخلص بندہ بن جائے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو میری 50 سال کی انویسٹمنٹ جو میں نے اس کے اوپر کی ہوئی ہے گمراہ کرنے کی وہ ساری ضائع ہو جائے گی. تو وہ اٹیک ہی وہاں کرتا ہے، تمہیں شک میں رکھے، خلوص پہ قائم نہ ہونے دے. عقل مند آدمی. نہیں تو اس وقت میں کیا کروں؟ اگر دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا کہ تم میں شیطان اگر سے لڑتے رہو جب تک تمہارا خلوص کامل ہو جائے. یہ تمہارا کام ہے. ثابت کرو، ثابت کرو کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے. جیسے تم ابھی ثابت کرتے ہو تمہاری اپنی بیٹی سے محبت کتنی، ثابت ہی کرتے ہو نا. تو تم اگر اس کو مارنا شروع کر دو اور جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو پیار میں تم سے بہت کرتا تھا، مارنا میرا شوق تھا، وہ مانے گی تمہاری اس بات کو؟ نہیں تم اسے کہو کہ عورتوں کو مارنے میں مجھے بہت تسکین ملتی ہے، میرے اندر ایک خاص قسم کی مردانگی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب تک میں عورتوں پہ نہ نکالوں تو مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی. تو بیٹا پیار میں تم سے بہت کرتا ہوں لیکن چپیڑے مارنا جو تھا میرا شوق تھا، مجھے عورتوں کو مارنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو جس وقت وہ 18 سال کو پہنچے گی یا 20 سال، پہلے تو یہ خود ہی سوچ لو کہ وہ تمہارے بارے میں رائے کیا رکھے گی. وہ تم سے محبت کرے گی واپس؟ نہیں سیدھی سی بات ہے نا. اصل میں مخلصی کا کلیم کرنے سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا، نہیں ایک تو شرم کلیم، آتی ہے تو نا کلیم آپ کو اپنے کبھی، آپ کو بھی، کہ میں اپنے آپ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ مخلصی کو کبھی کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ ڈینجر میں ہے. ایک چیز ہمیشہ ڈینجر میں، آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی سیف نہیں ہو سکتا. اسی گھر کو سمجھ لیں آپ کا من ہے، آپ کے من میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یاد رہتی ہے. سادہ بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے. ان کی یاد وہاں پہ رہتی ہے. یہ گھر ہمیشہ، اگر میں اس کے دروازے کھلے چھوڑ دوں، کھڑکیاں کھلی چھوڑ دوں، یہ ہمیشہ ڈینجر میں ہے. جو چیز ہمیشہ ڈینجر میں، آپ اس کو کلیم کیسے کر سکتے ہیں جب تک وہ ڈینجر ختم نہیں کریں گے؟ ڈینجر ختم کریں گے تو کلیم کریں گے نا. ڈینجر میں اس کو کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ تو دنیا کی زندگی تو تم کس دن کہو گے کہ میرا اپنی بیٹی سے جو محبت ہے وہ ڈینجر سے باہر ہوگی اور اس کو مارنا شروع کر دو گے؟ یہ کس دن کرو گے؟ جب تک تم انسان اور تمہارے ساتھ نفس جڑا ہے وہ محبت ہمیشہ ڈینجر میں ہے. تم مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتے ہو اور اس کا دل توڑ سکتے ہو. کل بھی توڑ سکتے ہو، پرسوں بھی توڑ سکتے ہو، سال بعد بھی توڑ سکتے ہو، 2 سال بعد بھی توڑ سکتے ہو. تو یہ محبت کس دن زمین کے اوپر ڈینجر میں نہیں ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ انجام بخیر ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے، ورنہ ساری زندگی کی محنت ضائع ہوگی. ساری زندگی اپنی بیٹی سے محبت کرتے رہے، اس کو لاڈلا بنا کے پالا، مرنے سے 3 مہینے پہلے اس کے ساتھ 4 5 جاتیاں کر دیں. تو محبت کس دن ڈینجر میں نہیں ہے اگر سچی محبت ہے. تو جھوٹی ہے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن اگر سچی ہے تو کس دن ڈینجر میں نہیں ہے؟ کس دن ڈینجر میں نہیں ہے؟ ہر وقت ہی. ہر وقت ڈینجر میں ہے نا. تو خلوص بھی ایسے ہی ہے. میرے مرتے دم تک میرا خلوص ڈینجر میں ہے. مروں گا تو جان چھوٹے گی. مروں گا تو جان چھوٹے گی. مرنے سے 2 منٹ کے لیے سوچو، ساری زندگی میری اس کام میں گزر گئی. مرنے سے 1 مہینہ پہلے کوئی بہت ہی تکلیف دہ میرے ارد گرد کچھ ایسے حالات ہو جائیں، کوئی فیملی میں ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے مایوس ہو جاؤں، کفر پہ مر گیا، تو پھر بات ختم.
تو کس دن ایمان ڈینجر میں نہیں ہے؟ ملک الموت سامنے کھڑا ہے، کوئی غلط جملہ منہ سے بول دیا، پھر ان کو شاہد بنا دیا اپنے کفر کا، پھر کس دن ایمان کس دن مجھے خدا کی رحمت اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کس دن؟ کیا مجھ پہ وہ دن آنا چاہیے جس دن مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ مجھے اس ایک لمحے سے بچائے جب مجھے میرے رب کی ضرورت نہیں ہے، اس لمحے سے بچائے، کیونکہ یہ حق نہیں ہے۔ یہ میرے نفس کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ میرے نفس کی ایک باطل خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ کے رسولوں سے محبت کرو، اور دبا کے کرو۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا زور ختم ہو جائے تو کچھ اور کرو، اس سے بھی زیادہ کرو، شدید، تاکہ اس محبت کے صدقے وہ تمہیں اپنے نفس کو ٹرانسفارم کرنے کی توفیق دے۔ اور اس ٹرانسفارمیشن کے ذریعے وہ تمہیں اپنا بندہ بنائے، پوٹینشیل بندے سے ریئل بندہ۔ پوٹینشلی پوری انسانیت اللہ کا بندہ ہے، پوٹینشلی۔ ایکچوئل اللہ کا بندہ، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس محبت کے صدقے سے وہ تمہیں ٹرانسفارم کرے اور وہاں تک پہنچائے۔ تو تم اس کی فکر نہیں کرو کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیسے کرتا ہے، تم اس کی فکر کرو کہ میں اپنی ماں کی طرح اللہ تعالیٰ سے کیسے پیار کروں۔